بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے کرنٹ افیئرس کے لیکچر کے ساتھ میں محمد واجد حاضر ہوں۔ اچھا، یہاں پہ ایک اناؤنسمنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ انیشلی ٹارگٹ یہ تھا کہ آپ لوگوں کے لیے ڈیلی ایک کرنٹ افیئرس کا لیکچر اپلوڈ کیا جائے، لیکن بہت ساری مصروفیات ہیں، اس کی وجہ سے یہ پاسبل نہیں ہے کہ ڈیلی ایک کرنٹ افیئرس کا لیکچر اپلوڈ کیا جائے، تو اس کو تھوڑا سا ریفارم کر رہے ہیں۔ اب ایک لیکچر کرنٹ افیئرس کا آپ کے لیے اپلوڈ ہوگا، لیکن ہر ہفتے میں، ہر ویکنڈ میں، لیکن اس لیکچر کے اندر اس پورے ویک کے کرنٹ افیئرس ان ڈیٹیلز اور ان کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ آپ کا لیونگ جی کے ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس ایک لیکچر میں کور کی جائیں گی۔ مینز اب ڈیلی لیکچر اپلوڈ نہیں ہوگا، بلکہ پورے ہفتے کا لیکچر جو ہے ویکنڈ پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ اگر آج کے اس لیکچر کی بات کریں تو یہ بھی 2 دن کے کرنٹ افیئرس کو کور کرے گا، 17 اینڈ 18 آف سپٹمبر، اور اب اس کے بعد ہر ویکنڈ پہ لیکچر اپلوڈ ہوگا۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، کاسا پروجیکٹ کے اوپر پرائم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ جو کاسا پروجیکٹ ہے اس کو جلد از جلد کمپلیٹ کیا جائے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ کاسا پروجیکٹ کیا ہے۔ تو CASA یہ بیسکلی 2 ریجنز کو ظاہر کرتے ہیں، CA فار سینٹرل ایشیا اینڈ SA فار ساؤتھ ایشیا۔ تو اس پروجیکٹ کو ہم کہیں گے دا سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا پاور پروجیکٹ۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ سینٹرل ایشیا کے جو کنٹریز ہیں وہ انرجی ریچ کنٹریز ہیں، جبکہ ساؤتھ ایشیا میں اب نیولی انڈسٹریلائزڈ اکانومیز ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ انڈیا ہیوی انڈسٹری اپنے اندر انسٹال کر رہا ہے، پاکستان اور بنگلہ دیش یہ بھی گروئنگ اکانومیز ہیں، تو ان کو انرجی کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو کاسا پروجیکٹ ہے بیسیکلی یہ $1.16 بلین کا پروجیکٹ ہے، جو کہ کرغزستان اور تاجکستان سے ہائیڈرو الیکٹریسٹی جو ہے اس کو یہ افغانستان اور فائنلی پاکستان کے اندر لے کر آئے گا۔ اس کا میپ ہم دیکھتے ہیں، یہ کرغزستان ہے اور یہ ازبکستان اور یہ تاجکستان۔ تو یہ کرغزستان سے یہ جو ریڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ پھر تاجکستان سے ہوتی افغانستان اور فائنلی یہ پاکستان میں پشاور کے ساتھ اس کو دین لنک کر دیا جائے گا۔ پھر آتے ہیں ٹرانس افغان ریلوے پروجیکٹ کے بارے میں۔ یہ ایک ریلوے پروجیکٹ ہے، بیسیکلی یہ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں پلان کی جا رہی ہیں، اور ریجنل کنیکٹیوٹی جو ہے یہ سمجھ لیں کہ فیوچر کا کورس ہے۔ ان فیوچر ریجنز جتنے زیادہ کنیکٹڈ ہوں گے ڈیفینیٹلی ٹریڈ اتنی زیادہ بڑھے گی، اور افغانستان اور سینٹرل ایشیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ لینڈ لاکڈ ایریاز ہیں، تو ان کو ٹریڈ کے لیے ایکسیس چاہیے سمندر تک، اور جو ایک بڑی اوپن اور وائٹل قسم کی ایکسیس ہے وہ انڈین اوشن تک ہے۔ جب آپ انڈین اوشن میں پہنچ جاتے ہیں تو اب آپ بالکل فری ہیں، آپ رائٹ سائڈ پہ موو کریں، آپ افریقہ پہ چلے جائیں، دین آپ یورپ بھی جا سکتے ہیں، لیفٹ سائڈ پہ موو کریں آسٹریلیا۔ مینز یہ وہ پلیس ہے کہ جہاں سے آپ اراؤنڈ دا ورلڈ امریکاز کو نکال دیں تو باقی جتنے بھی ریجنز ہیں آپ ان کو کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک آئیڈیل لوکیشن ہے ٹریڈ کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹریڈ ہے اس میں یہ لینڈ روٹس پہ بھی 2 طرح سے ہوتی ہے۔ عام جو نارمل کارگو ہوتا ہے وہ جس میں 22 ویلرز شامل ہیں، اس پہ میکسیمم 2 کنٹینرز آ جاتے ہیں، جبکہ اس سے زیادہ براڈر لیول کی جو ٹریڈ ہے وہ ریلوے کے تھرو ہوتی ہے، اور پھر جو اس سے بھی زیادہ براڈر لیول کی ٹریڈ ہے وہ سمندر کے راستے ہوتی ہے۔ شپس جو ہوتی ہیں وہ تھاؤزنڈز آف کنٹینرز کو کیری کر سکتی ہیں۔ تو اس ٹریڈ کو فاسٹ کرنے کے لیے ٹرانس افغان ریلوے پروجیکٹ جو ہے یہ سٹارٹ کیا جا رہا ہے۔ افغانستان اور ازبکستان ان کے درمیان آلریڈی ایک ریلوے نیٹ ورک موجود ہے، جو کہ ترمیز جو کہ ازبکستان کا ایک شہر ہے اس کو کنیکٹ کرتا ہے مزار شریف سے۔ تو یہ 573 کلومیٹرز کا جو ٹرانس افغان ریلوے پروجیکٹ ہے یہ بیسیکلی مزار شریف کو لنک کرے گا پشاور کے ساتھ۔
اور پشاور سے آگے پھر وہی جو پاکستان کا اپنا ریلوے نیٹ ورک ہے یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. اور آپ کو جیسے کہ بتایا کہ مزار شریف سے ترمیز تک آلریڈی ریلوے نیٹ ورک موجود ہے. تو جیسے ہی یہ مزار شریف سے کابل پشاور کے ساتھ اس کا کنیکشن ہو جائے گا تو یہ اس کو ازبکستان تک ایکسیس مل جائے گی. اور پھر آگے ان کنٹریز کا اپنا ریلوے نیٹ ورک جو ہے آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے, اس کے تھرو یہ پورے سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی ڈیولپ ہو جائے گی. ہاں, اس کے بارے میں یہ کویشچن جو ہے وہ آ سکتا ہے کہ اس کا سگنیٹری کون ہے, پاکستان کی طرف سے اس کو سائن کس نے کیا تھا. تو مسٹر رزاق داؤد. رزاق داؤد کیا ہے, یہ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں آن کامرس اینڈ انویسٹمنٹ. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, اس کی طرف سے ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے. وہ ایکٹیویٹی امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن یہ کمیٹیز ہوتی کیا ہیں بیسیکلی. کل ہم نے دیکھا تھا آڈیٹر جنرل, تو وہ بھی گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز کے اوپر نظر رکھتا ہے, لیکن وہ ایک گورنمنٹ کا آفیشیل ہے. اور اپوزیشن کا کام ڈیموکریٹک سٹرکچر میں ہوتا ہے کہ حکومت کے اوپر وہ نظر رکھے, اس کی ایکٹیویٹیز اور اس کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرتی رہے. تو بیسیکلی اپوزیشن جو ہے وہ بھی اکاؤنٹس کمیٹیز کے تھرو ان تمام میٹرز کو چیک کرتی ہے کہ جتنے بھی ایکسپینڈیچرز گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر ہو رہے ہیں تو کیا ان کے اندر کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو رہی. تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز کا ہیڈ کون ہوتا ہے, وہ اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے, شہباز شریف. پرنٹنگ پریس آف پاکستان, یہ ایک امپورٹنٹ ادارہ ہے. جتنے بھی نوٹسز ایشو ہوتے ہیں, مطلب جو امپورٹنٹ جتنے بھی نوٹس ہوتے ہیں وہ سارے اس ادارے کے تھرو ان کو پبلش کیا جاتا ہے. تو ان کا ہیڈ جو ہے ابھی لگایا گیا ندیم ارشد کیانی کو. اسپیس ایکس, یہ فرسٹ ٹائم 4 سویلینز کو اسپیس میں لے کے جا رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ نیوز ہو سکتی ہے, لیکن کیونکہ اسپیس ایکس کا ذکر ہو رہا ہے تو ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے. یہ ایکس بیسیکلی وہ ایکسپلوریشن والا تھا, پھر اس کو انہوں نے شارٹ کر کے اسپیس ایکس کر دیا. تو یہ کمپنی کہاں کی ہے, یہ امریکن ایک کمپنی ہے. اس کا فاؤنڈر کون ہے, ایلان مسک. اور یہ کب بنائی گئی تھی, یہ 2002 میں بنائی گئی تھی. اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے, کیلیفورنیا میں. بیسیکلی اس کا پرپس کیا ہے, یہ چاہتے ہیں کہ جو آبادی ہے وہ اس ایک پلانٹ پہ سارا برڈن نہیں آنا چاہیے, اس کو ادر پلانٹس کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے. تو یہ لائف کی پاسبلٹیز ڈھونڈ رہی ہیں, اسپیشلی مارس ان کا ٹارگیٹ ہے, جو باقی پلانٹس ہیں ان پہ بھی ان کی نظر ہے. میدان تصاؤ ایک ویکس میوزیم ہے. ابھی انہوں نے اپنا 25th آؤٹلیٹ جو ہے وہ دبئی کے اندر اوپن کیا. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ دبئی میں ریسنٹلی اس کا سٹارٹ ہوا ہے, یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. اور یہ 25th ان کا آؤٹلیٹ تھا, یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ کب بنایا گیا تھا, یہ 1835 میں میری تساؤ جو کہ بیسیکلی ایک فرینچ تھیں, انہوں نے لندن کے اندر اس کو سٹارٹ کیا تھا. اس کے اندر جتنی بھی فیمس پرسنالٹیز ہوتی ہیں, اسپیشلی یہ جو ہیروز ہوتے ہیں ایکٹرز, ماہرہ خان کا بھی مجسمہ بنایا گیا تھا پچھلے دنوں وہاں پر. تو ان کے مجسمے وہاں پہ بنائے جاتے ہیں. بیسیکلی یہ ان کو آنر دی جاتی ہے. ایس سی او فارن منسٹرز کا اجلاس چل رہا ہے, تو یہ بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. یہ بلکہ یہ تو بہت بار ایگزامس میں آتی ہے. سارک, ایس سی او, یونائٹڈ نیشنز, ان کے اوپر بہت سارے کویشچنز آتے ہیں. تو ایس سی او بیسیکلی 2001 میں اس کو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا نام دیا گیا تھا. اس سے پہلے یہ شنگھائی 5 کے نام سے اسٹیبلش ہوئی تھی 1996 میں. تو آپ کے پاس آپشنس میں جب 2001 کا آپشن ہوگا تو آپ اسی کو ٹک کریں گے, کیونکہ بیسیکلی ایس سی او 2001 میں ہی فارم ہوئی تھی. 1996 میں کیا تھا, دیٹ واز شنگھائی 5. اور اس کا ہیڈ کوارٹر بیجنگ میں ہے. اس کے ممبرز کتنے ہیں, 8. چائنا, انڈیا, کرغزستان اور قزاقستان, رشیا, پاکستان, تاجکستان اینڈ ازبکستان. تو پہلے اس کے 6 ممبرز تھے. پاکستان اور انڈیا نے اس کو 9 جون 2017 میں اس کو جوائن کیا تھا.
9 جون 2017. اور افغانستان جو ہے اس کے اندر آبزرور کا اسٹیٹس ہے، مینس کہ ابھی اس کا ممبر نہیں ہے، ان فیوچر پاسبل ہے کہ یہ اس کا ممبر بن سکتا ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ اس کے بارے میں کہ یہ دنیا کی بائی ایریا ایز ویل ایز بائی پاپولیشن لارجسٹ ریجنل آرگنائزیشن ہے. ایک ہوتی ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو کہ فار دا ہول ورلڈ ہوتی ہے، اور یہ کیا ہے ریجنل آرگنائزیشن جو کہ کسی پرٹیکولر ریجن کے لیے ہوتی ہے. تو یہ لارجسٹ ریجنل آرگنائزیشن ہے ان ٹرمز آف ایریا ایز ویل ایز پاپولیشن. نیوزی لینڈ نے پاکستان کا ٹور کینسل کیا، ایک بڑا ہی عجیب فیصلہ تھا یہ، اور اس نے شائقین کرکٹ کو بہت زیادہ اپسیٹ بھی کر دیا، اسپیشلی ان پاکستان. میرا نہیں خیال کہ یہ ایگزامس پرسپیکٹیو میں یہ کوئی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، لیکن انٹرویوز کے لیے یہ جو ڈیسیژن تھا یہ کافی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ اس کے کیا امپیکٹس ہو سکتے ہیں. بیسیکلی پاکستان کے اندر کرکٹ کا فیوچر جو ہے، جو 2009 سے ایفرٹس ہو رہی تھیں سری لنکن ٹیم پہ حملے کے بعد کہ پاکستان کے اندر کرکٹ کو بحال کیا جائے، اب سمجھ لیں ہم دوبارہ 2009 والی سٹیج پہ چلے گئے. ہمیں دوبارہ سے ٹیمز کو کانفیڈنس دینا پڑے گا. اس کے بعد انگلینڈ نے یہاں پہ آنا تھا، اور اس کے بعد آسٹریلیا نے یہاں پہ آنا تھا، دین ویسٹ انڈیز. تو اب ان ٹیمز نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہم سوچیں گے، ہماری جو سیکیورٹی ٹیم ہے وہ اس چیز کا جائزہ لے رہی ہے. انگلینڈ نے آج اس کا ڈیسیژن لینا، ابھی تک اس کا ڈیسیژن آیا نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی یہ ساری ایفرٹس جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری اکانومی پہ بھی اس کا امپیکٹ آئے گا. ایک جو ٹورسٹ یہاں پہ جنہوں لوگوں نے پلان کیا ہوا ہوگا، ڈیفینیٹلی ان کے مائنڈ میں بھی اب یہ تھریٹس آئیں گے کہ کچھ تو ایشو تھا پاکستان میں کہ نیوزی لینڈ نے پاکستان کا ٹور کینسل کیا. تو یہ ٹورزم کو افیکٹ کرے گا. پھر جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ بھی ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ ایک بڑی سیف جگہ ہو جہاں پہ جا کے وہ انویسٹ کریں، جہاں پہ سیکیورٹی کے تھریٹس نہ ہو، تاکہ ان کے ورکرز جو ہیں، ان کی انسٹالیشنز جو ہیں وہ بالکل سیف رہیں. تو اس سائڈ پہ بھی اس کے امپیکٹس ہمیں فیل ہوں گے. اگر اس کو کاؤنٹر کرنے کی بات کی جائے کہ اس کو ہم کاؤنٹر کیسے کریں، تو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں انٹرنیشنل کرکٹ کو یہاں پہ لانا ہوگا. آپ ایک منی پی ایس ایل پلان کر لیں، جیسا کہ کرس گیل نے آج کہا ہے کہ وہ پاکستان آ رہا ہے. کرس گیل کو یونیورس بوس بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا جیسچر ہے. ہمیں اس طرح سے دوسروں کو بھی بلانا ہوگا، اور ہمیں پاکستان میں چاہے آپ 4 میچز ہی کروا لیں، آپ یا 2 میچز ہی کیوں نہ کروا لیں، آپ کو انٹرنیشنل کرکٹرز کو کسی طرح سے یہاں پہ لانا ہوگا، تاکہ وہ نیوزی لینڈ کے منہ پہ ایک تماچا ہو کہ آپ نہیں بھی آئے تو پاکستان تو سیف ہے، دیکھیں یہ بھی تو پاکستان میں کھیل رہے ہیں نا. پھر کینیڈا کے اندر ایک لانگسٹ برج اوپن ہوا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کا جو لانگسٹ برج ہے 12.9 کلومیٹر کا، اس کو فیڈریشن برج بھی کہتے ہیں، وہ بھی کینیڈا کے اندر ہے. البتہ یہ جو برج ہے یہ 2018 میں بیسیکلی اس کو اوپن کیا گیا تھا. 2020 سے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ اس کو چیک کر رہا تھا. ابھی اس نے اناؤنس کیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ دنیا کا لارجسٹ پیڈیسٹرین برج ہے. یہ سوری اس کے نیچے ڈیٹیلز جو ہیں وہ اپڈیٹ نہیں ہوئی، یہ وہی پرانی نیوز کی ہے. اس کو آپ چھوڑیں، بہرحال آپ کو پتہ یہ ہونا چاہیے یہ 820 فیٹ کا ایک برج ہے جو کہ ontario کینیڈا کے اندر اس کو 2018 میں اوپن کیا گیا تھا. گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے اس کو ابھی اپنا حصہ بنایا. یہ آپ کو ابھی اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے، جیسے روڈز کی کراسنگ کے اوپر یہ تقریباً 14 لائنز کی یہ 14 لینز کی یہ روڈز ہیں جن کے اوپر یہ پیدل کراسنگ کے لیے ایک برج بنایا گیا ہے. اب آتے ہیں کچھ پرسنالٹیز جو کل اور آج کے نیوز پیپر میں ڈسکس ہوئی ہیں. فرسٹ آف آل فیڈرل منسٹر فار انرجی کون ہے؟ حماد اظہر. اب پاکستان کے پرائم منسٹر کیونکہ ان ممالک کے دوروں پر ہیں، تو ان دوروں پہ ہیں، تو آپ کو ان کے ہیڈ آف اسٹیٹس کا پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ان کی میٹنگز ان کے ساتھ ہو رہی ہیں. قزاقستان کے پریزیڈنٹ کون ہے؟ قاسم جومارٹ توکایو. پرائم منسٹر کون ہے تاجکستان کا؟ اسکر مامین ہے بیسیکلی. ایڈوائزر فار ٹریڈ ہم نے پہلے ڈسکس بھی کیا تھا، دیٹ از عبدالرزاق داؤد. منسٹر فار پورٹس اینڈ شپنگ علی زیدی.
بیلاروس، اس کا پریزیڈنٹ کون ہے؟ الیگزینڈر لوکاشینکو. اور بیلاروس جو ہے یہ بیسیکلی یہاں پہ کنفیوژن بھی آتی ہے کیونکہ یہ سینٹرل ایشیا سے ہے، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک مسلم کنٹری ہے. یہ بیسیکلی ایک کرسچن آرتھوڈاکس کنٹری ہے. رشین فارن منسٹر سرگئی لاروف، اور یہ 2004 سے رشیا کا فارن منسٹر چل رہا ہے. رشین فارن منسٹر ہم نے ڈسکس کر لیا. یو این ہائی کمشنر فار ریفیوجیز، یہ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، اور اسی لیے آج کل نیوز پیپر میں کافی ہیں، آپ کو ان کا نام پتہ ہونا چاہیے. دیٹ از فلپو گرینڈی. اور پاکستان کے ہائی کمشنر کون ہے انڈیا میں؟ آفتاب حسن خان ہے. اچھا، ہم کبھی تو ایمبیسڈر ڈسکس کرتے ہیں، کبھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ہائی کمشنر کی، تو آپ کو ان دونوں کا فرق بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ملک جو ہے وہ جب دوسرے ملک کو ایکسیپٹ کرتا ہے، وہاں پہ اپنا فارن آفس اوپن کرتا ہے، تو پھر ان کے درمیان ریپرزینٹیٹیوز کا ایکسچینج بھی ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں بیسیکلی ایمبیسڈرز. لیکن جو جو کامن ویلتھ کنٹریز ہیں، مطلب وہ ممالک جہاں پہ کبھی انگلینڈ نے حکومت کی تھی، برٹش کراؤن نے جن کو کبھی رول کیا تھا، ان کو کامن ویلتھ کنٹریز کہا جاتا ہے. تو ان ممالک میں جب کوئی سفیر ہوتا ہے، کوئی ایمبیسڈر ہوتا ہے، تو اس کو ہائی کمشنر کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل کینیڈا میں بھی کیونکہ ان کی حکومت رہی ہے، تو پاکستان کا کینیڈا میں ہائی کمشنر ہوگا، اور پاکستان کا انڈیا میں ہائی کمشنر ہوگا، پاکستان کا ملائیشیا میں ہائی کمشنر ہوگا. لیکن امریکہ پہ بھی حالانکہ ان کی حکومت تو رہی ہے، لیکن وہ خود کو کامن ویلتھ کنٹریز میں کاؤنٹ نہیں کرتا، تو وہاں پہ پاکستان کا ایمبیسڈر ہوگا، پاکستان کا ہائی کمشنر نہیں ہوگا. تو یہ ایک ڈفرینس ہے. پاکستان کا ہائی کمشنر ٹو انڈیا کون ہے؟ آفتاب حسن خان ہے. چیئرمین واپٹا، اس کو بھی سیکنڈ ٹرم کے لیے بنایا گیا ہے، مزمل حسین. اور گورنر بلوچستان ظہور آغا. برٹش ہائی کمشنر ٹو پاکستان کرسچن ٹرنر. ابھی یہ بھی ایک نیوز چلی تھی کہ پاکستان کی پنجاب میں بلکہ اسپیشل برانچ نے کوئی انٹرنل تھریٹ الرٹ جاری کیا تھا، اور اس تھریٹ الرٹ کو کرسچن ٹرنر نے، جو برٹش ہائی کمشنر ہے پاکستان کا، وہ کسی طرح سے اس تک پہنچا اور اس نے اس کو نیوزی لینڈ کی اتھارٹیز کے ساتھ شیئر کیا کہ دیکھیں پاکستان میں تھریٹ ہے، آپ کو نہیں بتایا گیا، لیکن انہوں نے اپنی ایجنسیز کو ایکٹیو کیا. تو بہرحال یہ بھی ایک بات تھی جس کو پھر کرسچن ٹرنر نے بعد میں نگیٹ کیا، اسی لیے اس کا نام ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں. اور فیڈرل امبیڈسمین فار وومن، وفاقی محتسب کون ہے خواتین کے لیے؟ دیٹ از کشمالہ طارق. اور پاکستان کے وفاقی محتسب کون ہیں؟ یہ سید طاہر شہباز ہیں، جو کہ 2020 میں 4 سال کے لیے وفاقی محتسب اپوائنٹ کیے گئے تھے. وفاقی محتسب میں آپ جو سرکاری ادارے ہیں ان کے اگینسٹ اگر یہ آپ کو آپ کے رائٹس نہیں دے رہے، کوئی آپ کا جائز کام یہ نہیں کر رہے، ان دیٹ کیس اگر وہ کرپشن کرتے ہیں، پھر تو آپ جائیں گے اینٹی کرپشن میں، ایف آئی اے میں، نیب میں. لیکن اگر وہ آپ کا کام ہی نہیں کر رہے جبکہ وہ آپ کا ایک ڈیو کام ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کورٹس میں جاتے ہیں، یا پھر آپ کے پاس وفاقی محتسب کا آپشن ہے. اور کچھ کیپٹلز جو کہ نیوز پیپرز میں ڈسکس ہوئے تھے: تونیزیا، اس کا کیپٹل تیونس ہے. اور قزاقستان کا نور السلطان، لیبیا کا تریپولی، جارڈن یعنی کہ اردن کا عمان، یہ ڈبل ایم آئے گا یہاں پہ. اسرائیل کا، اچھا یہاں پہ دیکھیں 2 لکھے ہوئے ہیں، تل ابیب اور یروشلم. اب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ امریکہ نے بھی پچھلے دنوں لابنگ کی تھی کہ یروشلم کو ساری دنیا ایکسیپٹ کرے. اسرائیل کہتا ہے یہ ہمارا کیپٹل ہے، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، یہ ان کا نہیں ہے. تو آپ کے ایگزامس میں آپ نے کیا یاد رکھنا ہے؟ آپ نے تل ابیب کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ کا سٹانس کیا ہے، وہ بھی یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل نہیں مانتے. تو اگر ایگزامس میں آپ کے لیے کویشچن آئے کہ اسرائیل کا کیپٹل کیا ہے، تو آپ نے تل ابیب ہی لکھنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے وہاں پہ یروشلم کا آپشن بھی ڈالا جائے، لیکن یروشلم کو کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ ایکسیپٹ نہیں کرتی، چاہے اسرائیل اس کو کلیم کرتا ہے، امریکہ نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا، لیکن پاکستان کی گورنمنٹ نے ایکسیپٹ نہیں کیا، لہٰذا ہم یروشلم کو اس کا کیپٹل نہیں مان سکتے. اور فلسطین کا کیپٹل ہم یروشلم کو کہتے ہیں. ازبکستان کا تاشکند ہے، تاجکستان کا دوشنبے ہے، اور ترکمانستان کا ترکستان ہے.
تو یہ آج کے کرنٹ افیئرس سے کچھ کویشچن فردر اگر آپ کے مائنڈ میں آئیں تو آپ ان کو شیئر کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.